دربار میں حاضر ہے ایک بندہ آوارہ، سرگشتہ و درماندہ، بے ہمت و ناکارہ، وارفتہ و سرگرداں، بے مایا و بے چارہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ آگے امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَنَتَّبِعُ السُّنَّةَ وَالْجَمَاعَةَ وَنَجْتَنِبُ الشُّذُوذَ وَالْخِلَافَةَ وَالْفُرْقَةَ، اور ہم سنت اور جماعت کی اتباع کرتے ہیں، اہل سنت والجماعت کی اتباع کرتے ہیں، اور ہم شذوذ، اختلاف اور تفرقہ بازی سے اجتناب کرتے ہیں، بچتے ہیں، اور ہم شذوذ، اختلاف اور تفرقہ بازی سے اجتناب کرتے ہیں، بچتے ہیں۔ تفرقہ بازی، شذوذ کا مطلب علیحدہ ہونا، شذ مانے علیحدہ ہونا، تو ہم اہل سنت والجماعت سے علیحدہ ہونے سے، اختلاف کرنے سے ان سے، اور تفرقہ بازی کرنے سے بچتے ہیں۔ وَنُحِبُّ أَهْلَ الْعَدْلِ وَالْأَمَانَةِ وَنُبْغِضُ أَهْلَ الْجَوْرِ وَالْخِيَانَةِ۔ وَنُحِبُّ أَهْلَ الْعَدْلِ وَالْأَمَانَةِ، اور ہم اہل عدل اور اہل امانت سے محبت رکھتے ہیں۔ اہل عدل اور اہل امانت سے یعنی انصاف کرنے والے اور امانت داری کرنے والے جو ہیں ان سے محبت رکھتے ہیں۔ وَنُبْغِضُ أَهْلَ الْجَوْرِ وَالْخِيَانَةِ، اور ظالم اور خیانت کرنے والوں سے بغض رکھتے ہیں، ظالم اور خیانت کرنے والوں سے بغض رکھتے ہیں۔ یہاں امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے دراصل اس بات کو بیان فرمایا کہ ہم اہل سنت والجماعت کی اتباع کرتے ہیں، اور علیحدگی اختیار کرنا، اپنی ڈیڑھ اینٹ کی سجانا، اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے، اختلاف کرنا، بلا وجہ کا اختلاف، فرقہ بندی، ایک تو ہوتا ہے فقہی اختلاف اور ایک ہوتا ہے شرعی اختلاف، ایک ہوتا ہے علمی اختلاف اور ایک ہوتا ہے شر و فساد والا اختلاف۔ تو ہم اس اختلاف سے اور فرقہ بندی سے اجتناب کرتے ہیں، اہل عدل اور اہل امانت سے محبت کرنے والے ہیں، ظلم و خیانت کرنے والوں سے بغض رکھنے والے ہیں۔ یعنی یہاں پر امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک تو یہ بات بتا دی کہ ہم اہل سنت والجماعت کی اتباع کرنے والے ہیں، تفرقہ پھیلانے والے ہم نہیں ہیں، تفرقہ پھیلانے والے ہم نہیں ہیں، ہم تو اسی راستے پر چلنے والے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چلتا ہوا آ رہا ہے۔ جو اس راستے سے ہٹ رہا ہے وہ تفرقہ پھیلا رہا ہے، وہ تفرقہ پھیلا رہا ہے، تفرقہ بازی کرنے والے ہم نہیں ہیں۔ اسی طرح امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اگلے عقیدے میں جو بات فرمائی ہے 74 نمبر کے، فرمایا کہ ہم اہل عدل امانت سے محبت کرتے ہیں، یعنی یہ نہیں ہے کہ صرف ہمارے اندر صفت محبت ہی محبت ہے، کہ نہیں کسی کو غلط کام سے منع نہیں کرو، کسی کو برائی سے روکو نہیں، پیار محبت سے ایک بات ہوتی ہے کہ بس صرف پیار محبت چلے، صرف پیار محبت چلے، نہیں، ہمارے اندر محبت کا بھی مادہ ہے اور بغض کا بھی مادہ ہے، محبت کا بھی مادہ ہے اور بغض کا بھی مادہ ہے۔ ہم اہل عدل اور اہل امانت سے محبت کرتے ہیں اور اہل جور اور اہل خیانت سے بغض رکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کتنا بڑا انعام عطا فرمائیں گے ایسے دو شخصوں کو جن کے درمیان محبت اور بغض بھی ہوگا، لیکن شرط کے ساتھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 7 لوگوں کے بارے میں جو ارشاد فرمایا ایک حدیث کے اندر ایک ساتھ کہ ان کو
عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ ایک ساتھ جو 7 لوگ بیان فرمائے اس کی بتا رہا ہوں، ویسے اور موقع پر اور لوگوں کے بارے میں فرمایا، اس میں فرمایا کہ وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، وہ لوگ جو اللہ کے لیے محبت کریں، اگر آپس میں جوڑ ہو ان کے درمیان تو بھی اللہ کے لیے ہو، اور اگر پھر جدائی بھی ہو ان میں تو بھی اللہ کے لیے ہو، یعنی اللہ کی رضا کے مطابق کام ہو اور چلتے ہوں تو محبت بھی ہو، اور اگر کوئی اللہ کی رضا کے خلاف کام کرتا ہے تو اگر دونوں علیحدگی اس بنیاد پر اختیار کرتے ہیں تو ان کو عرش کا سایہ ملے گا۔ پتہ چلا کہ غصہ مطلقاً برا نہیں ہے، بغض رکھنا، بغض جو ہے وہ مطلقاً برا نہیں ہے، جس طرح کہ محبت مطلقاً ممدوح نہیں ہے، قابل تعریف نہیں ہے، اچھی چیز مطلقاً نہیں ہے، محبت کی بھی شرائط ہے، وہ محبت تو قابل تعریف ہے، یعنی وہ ممدوح ہے جو للہ ہو، جو للنفس ہو، للشیطان ہو، للدنیا ہو، یعنی لغیر اللہ ہو، وہ تو کوئی قابل تعریف چیز نہیں ہے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ بیٹے کو باپ سے محبت ہے کیونکہ اللہ کا حکم ہے، شریعت کا حکم ہے محبت کرنے کا، باپ کو بیٹوں سے اولاد سے محبت ہے، یہ حکم اللہ کا حکم ہے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ اگر دوست کو دوست سے محبت ہے مسلمان بھائی ہونے کی وجہ سے، اللہ کے حکم کی وجہ سے، حکم شریعت کی وجہ سے، تو بات درست ہے، لیکن اگر کسی کو محبت اس دوست سے اس کے مال کی بنیاد پر ہے، اس دوست سے اس کی اور کوئی دنیاوی مقاصد حاصل کرنے کی بنیاد پر ہے، وہ سوچتا ہے کہ چلو یہ میری کہیں سفارش کر کے جاب لگوا دے گا وغیرہ وغیرہ، بہت ساری صورتیں ہیں، تو اس بنیاد پر اگر کسی کو کسی سے محبت ہے، اس محبت کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ محبت تو مذموم محبت ہے، اور بعض اوقات قابل پکڑ بھی ہوتی ہے۔ اہل سنت والجماعت کی وجہ تسمیہ اور اس کا تعارف یہ آپ کے لیے سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے، تاکہ آپ کو یہ تو پتہ چل جائے کہ ہم اہل سنت کرتے ہوئے آئے ہیں، تو یہ اہل سنت ہے کیا چیز، یہ کوئی پھل ہے یا یہ کوئی ستارہ ہے، یہ ہے کیا چیز۔ اہل سنت والجماعت یہ اصل میں ایک حدیث کے ایک جملے سے ماخوذ ہے۔ وہ جملہ کیا ہے؟ ما انا علیہ و اصحابی۔ حدیث کیا ہے پوری؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وَأَنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ تَفَرَّقَتْ عَلَىٰ 72 مِلَّةً، کہ بنی اسرائیل 72 فرقوں کے اندر تقسیم ہوئے، وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَىٰ 73 مِلَّةً، اور میری امت جو ہے 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی، كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلَّا الْمِلَّةَ الْوَاحِدَةَ، إِلَّا مِلَّةً وَاحِدَةً، یا كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلَّا الْوَاحِدَةَ، مختلف الفاظ سے یہ روایت آئی ہے۔ تو 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی، سارے کے سارے فرقے جہنمی، صرف ایک فرقہ، ایک ملت، وہ جو ہے صرف کیا ہے؟ جنتی ہے۔ ایک فرقے کو چھوڑ کر باقی 72 جو ہے وہ کیا ہے؟ جہنمی ہے۔ قالوا، صحابہ کرام نے پوچھا کہ من ہی یا رسول اللہ، صحابہ کرام نے یہ نہیں پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ فلاں فرقہ صحیح ہے غلط ہے، فلاں فرقہ صحیح ہے غلط ہے، فلاں فرقہ صحیح ہے غلط ہے، انہوں نے اور فرقوں کے بارے میں نہیں پوچھا، انہوں نے سوال اس ناجیہ فرقے کے بارے میں جس کے بارے میں فرمایا کہ ایک فرقے کے علاوہ سب جہنمی ہے، صرف ایک فرقہ نجات پانے والا ہے، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا من ہی یا رسول اللہ، ما ہی یا رسول اللہ، کہ یا رسول اللہ وہ کون سا فرقہ ہے، یا اس کے لوگوں کے متعلق پوچھا تو من ہی یا رسول اللہ کہا، یا رسول اللہ وہ کون سا فرقہ ہے، وہ کون سے ایک ملت ہے جو ناجیہ ہے جس کے بارے میں آپ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال ما انا علیہ و اصحابی، وہ فرقہ ہے یا یہ وہ لوگ ہیں جو اس چیز پر، اس شریعت پر، شریعت کے اس
طرز پر، طریقے پر، منہج پر، راستے پر چلے جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنا کیا کہلاتا ہے؟ سنت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلنا سنت ہے نا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلنے والا اہل سنت، اور جماعت صحابہ کے طریقے پر چلنے والا والجماعت۔ تو اس لیے اہل سنت والجماعت، والجماعت عطف کے لیے آ رہا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ عطف یہاں اس بات کو بتا رہا ہے کہ الجماعت سے پہلے بھی اہل جماعت ہے، یعنی اہل سنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے والا، جماعت صحابہ کے طریقے پر چلنے والا اہل الجماعہ، یہ بنا اہل السنت والجماعہ۔ آپ کو پتہ چل گیا اہل سنت والجماعت کس کو کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی موقعوں پر، ایک دفعہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے ایک جنازے میں، تو وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک لکڑی وغیرہ سے ایک لائن کھینچی سیدھی، اور اس کے دائیں بائیں کئی سارے لائنیں کھینچی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ میرا طریقہ ہے، یا یہ سیدھا راستہ ہے، اور یہ دائیں بائیں کے سب راستے یہ گمراہ کن راستے ہیں۔ یعنی آپ کا اور آپ کے صحابہ کا طریقہ سیدھا راستہ، اہل سنت والجماعت کا جو منہج ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام والا راستہ ہے، یہ اس حدیث سے ماخوذ ہے۔ آگے بات سمجھ میں؟ تو حاصل یہ نکلتا ہے خلاصہ کلام کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور جماعت صحابہ کی پیروی کرنا، اور اس کے جو پیروکار ہیں یہ اہل السنت والجماعہ، اہل السنت والجماعہ یا اردو میں اہل سنت والجماعت یہ کہلاتے ہیں۔ یہی وہ مبارک طبقہ ہے کہ جس کے عقائد اور نظریات اور اصول بالکل وہی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کے تھے۔ جو دین آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے پیش کیا، ان کے عقائد، نظریات، اصول سب وہی ہیں، اس میں ذرہ برابر بھی انحراف نہیں ہے۔ باقی فلاسفہ ہو گئے، معتزلہ ہو گئے، اور دیگر گمراہ فرقے ہو گئے، انہوں نے سب نے ان سے اختلاف کیا۔ ان صحابہ کرام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش کیے ہوئے دین کے اس عقائد اور اصول اور نظریات سے انہوں نے کیا کیا؟ اختلاف کیا۔ ان میں ترمیمیں کی، تحریفیں کی، غلط تعویلات کی، جن سے روکا گیا، ان کے اندر غور و غوص کیا، بہت کچھ کیا۔ لہذا محبوب سبحانی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب غنیت الطالبین کے اندر فرماتے ہیں کہ مومن پر لازم ہے کہ سنت اور جماعت کا اتباع کرے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ مومن غنیت الطالبین فرماتے ہیں مومن پر لازم ہے کہ سنت و جماعت کا اتباع کرے۔ سنت وہ ہے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمایا، اور جماعت وہ ہے جس پر خلفائے راشدین کی خلافت میں صحابہ کرام نے اتفاق کیا۔ پتہ چلا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں جب 20 رکعت تراویح پر صحابہ کرام کا اتفاق ہو گیا تھا تو اس کو نہ ماننے والا اہل سنت والجماعت کو سے نکلنے والا ہے۔ طلاق کے مسئلے کے اندر 3 طلاق کے معاملے میں 3 طلاق کو ایک شمار کرنے والا وہ اہل سنت والجماعت سے نکلنے والا ہے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر جو شخص کسی کی پیروی کرنا چاہے تو وہ فوت شدہ لوگوں کے طریقے کی پیروی کرے۔ فقیہ صحابہ ہے، فرمایا کہ جو شخص کسی طریقے کی پیروی کرنا چاہے تو وہ فوت شدہ لوگوں کے طریقے کی پیروی کرے، اس لیے کہ زندہ شخص فتنے سے محفوظ نہیں ہوتا جب تک کہ وہ محفوظ ہونے کی حالت میں، جب تک کہ اس کا انتقال نہ ہو جائے۔ جو انتقال کر چکے ہیں سب کو پتہ ہے وہ محفوظ ہونے کی حالت میں انتقال کر چکے، لہذا فوت شدہ لوگوں کے پیروی کریں۔ وہ فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام ہیں، کانوا افضل هذه الامت ابرها قلوبا واعمقها علما واقلها تکلفا، کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں اس امت کے سب سے افضل ترین لوگ ہیں، اس امت کے دل کے یعنی دلی طور پر، باطنی طور پر سب سے زیادہ نیک اور پاکیزہ لوگ ہیں، علم کے اعتبار سے سب سے زیادہ عظیم عالم ہے،
وَأَعْمَقَهَا عِلْمًا، علم کے اندر خوب غور و غوص کرنے والے عالم ہیں، اور تکلفات میں بہت کم ہیں، ظاہری تکلفات کا اتنا خیال نہیں رکھتے تھے، وہ تکلفات بہت کم کرتے تھے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ اختارہم اللہ لصحبت نبیہ، اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کرام کو اپنے نبی کی صحبت کے لیے مقرر فرمایا، اختیار فرمایا، چنا۔ وَلِإِقَامَةِ دِينِهِ، اپنے نبی کے دین کو قائم کرنے کے لیے ان صحابہ کرام کو چنا۔ فَأَعْرِفُوا لَهُمْ فَضْلَهُمْ، لہذا تم ان کی فضائل اور ان کی فضیلت کو جانو، سمجھو، پہچانو۔ تم ان کی فضیلت کو پہچانو، سمجھو، جانو۔ وَاتَّبِعُوهُمْ عَلَىٰ أَثَرِهِمْ، اور تم ان کے اتباع کرو، ان کے قدموں کی اتباع کرو، یعنی تم ان کے قدم بقدم اتباع کرو، ان کی اتباع سے ادھر ادھر مت نکلو۔ وَتَمَسَّكُوا بِمَا اسْتَطَعْتُم مِّنْ أَخْلَاقِهِمْ وَسِيَرِهِمْ، اور جہاں تک جتنی استطاعت ہو اپنی استطاعت کے مطابق تم ان کے اخلاق کو تھام لو، ان کی سیرت کو تھامو۔ تھامو کا مطلب یعنی اپنے اندر اختیار کرو۔ فَإِنَّهُمْ كَانُوا عَلَى الْهُدَى الْمُسْتَقِيمِ، اس لیے کہ یہ لوگ سیدھے راستے کی ہدایت پر تھے، بالکل سیدھے راستے کی ہدایت پر تھے، ایسی ہدایت پر تھے جو بالکل سیدھا ڈائریکٹ جنت کی طرف جانے والا۔ مشکات کے اندر یہ حدیث ہے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ تو حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ ان کی اتباع کرو اور کسی کی مت کرنا۔ پتہ چل گیا آپ کو اہل سنت والجماعت کی وجہ تسمیہ اور ان کا تعارف؟ یہ صحابہ کرام کے اقوال سے آپ کو بتا دیا اور اس کی تعریف وغیرہ۔ ہم اہل عدل اور اہل امانت سے محبت کرتے ہیں، یعنی اہل عدل اور اہل امانت سے محبت کرنا، اور اہل ظلم اور اہل جور اور اہل خیانت سے بغض رکھنا، یہ کمال ایمان کی علامت ہے، یہ کمال ایمان کی علامت ہے۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ یہی فرماتے ہیں کہ ہم اہل عدل اور اہل امانت سے محبت کرتے ہیں، یہ ہماری نشانی ہے، اور اہل جور اور اہل خیانت سے بغض رکھتے ہیں، یہ ہماری نشانی ہے۔ ایمان کا کمال کا درجہ اور عبدیت کیا ہے؟ الحب للہ والبغض للہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، الحب للہ والبغض للہ، اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے لیے بغض ہو۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ تو اگر کسی سے اللہ کے لیے ہی محبت ہو تو وہ اللہ کے لیے ہی کرے، اور اگر کسی سے بغض رکھنا ہے ظالم سے، خائن سے، تو وہ بھی اللہ کے لیے ہو۔ جی، سے کیا سوال پوچھا گیا کہ ایمان کامل کیا ہے؟ تو فرمایا کہ الحب للہ والبغض للہ۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوۃ الایمان، فرمایا کہ تین چیزیں ایسی ہیں، تین خصلتیں ایسی ہیں کہ جو انسان کے اندر ہوں تو وہ ایمان کی مٹھاس پا لیتا ہے۔ جو اللہ تبارک و تعالی، اللہ اور اللہ کے رسول سے سب سے زیادہ محبت کرے، یعنی ان کے علاوہ اور جو چیزیں جو بھی ہیں سب سے زیادہ محبت اللہ اور اللہ کے رسول سے کرے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ وَمَنْ أَحَبَّ عَبْدًا لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ وَمَنْ يَكْرَهُ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ أَنْ أَنْقَذَهُ اللَّهُ مِنْهُ كَمَا يُكْرَهُ أَنْ يُلْقَى فِي النَّارِ۔ دوسری چیز کیا ہے؟ وَمَنْ أَحَبَّ عَبْدًا، جو کسی بندے سے محبت کرے، لا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، صرف اللہ کی رضا کے لیے محبت کرے، صرف اللہ کی رضا کے لیے کسی بندے سے محبت کرے۔ تیسرا کیا؟ وَمَنْ يُكْرَهُ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ، کہ جو کفر میں لوٹنے کو ایسا ناپسند سمجھے
جب کہ اللہ نے اس کو کفر سے بچا لیا، بعد ان قضى اللہ منہ، جب کہ اللہ تعالیٰ نے کفر سے اس کو بچا کر ایمان کی توفیق دے دی، اب ایمان کے بعد وہ کفر میں دوبارہ لوٹنے کو ایسا ہی ناپسند کرے جیسا کہ آگ میں ڈالے جانے کو وہ ناپسند سمجھتا ہے، جیسا کہ آگ میں ڈالے جانے کو وہ ناپسند سمجھتا ہے، ایسا ہی ناپسند سمجھے۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، یہ فرمایا کہ یہ جس کے اندر یہ 3 خصلتیں ہوں وہ شخص ایمان کی حلاوت پا لیتا ہے۔ آری بات سمجھ؟ جو کفر میں لوٹنے کو ایسا ناپسند سمجھے جیسا کہ آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند سمجھتا ہے، تو وہ ایمان کی حلاوت، اس کی مٹھاس کو پا لیتا ہے۔ تو اس لیے ہم اہل عدل اور اہل امانت سے محبت کرتے ہیں للہ، اور بغض بھی رکھتے ہیں اگر اہل جور و خیانت سے تو للہ۔ تو پتہ چلا کہ یہ ایمان کامل کا حصہ ہے۔ موقع بغض پر، موقع عداوت پر عداوت کرنا، بغض رکھنا، یہ ایمان کامل کا حصہ ہے۔ جہاں شریعت کا حکم ہو وہاں یہ ایمان کامل کا حصہ ہے۔ بلا وجہ تو بہت کر لیں، لیکن شریعت کے معاملے میں ہم لوگ محبت کا اظہار کریں، ان کی دل جوئی کریں مثال کے طور پر، یا ان کے تعریفات کے پل باندھیں، یہ غلط ہے۔ یہ کیا ہے؟ غلط ہے۔ اسی لیے علماء کرام کی زبان سے آپ کبھی بھی یہ نہیں سنیں گی کہ یورپ کے کسی ممالک میں کہ وہ لوگ تو بڑے امانت دار ہیں، یہ ایمان نہیں ہے تو امانت دار کہاں سے؟ لیکن عام لوگ جو بھی جاتے ہیں اتنے مرعوب ہو کر آ جاتے ہیں کہ وہ بولتے ہیں ہمارے مسلمان تو یہ ہیں، وہ ہیں، پاکستانی یہ ہیں، وہ ہیں، خوب باتیں کرتے ہیں۔ آری بات سمجھ میں؟ تو مقصد کہنے کا یہ ہے الحب للہ والبغض للہ۔ آگے فرمایا وَنَقُولُ اللَّهُ أَعْلَمُ فِي مَا اشْتَبَهَ عَلَيْنَا عِلْمًا، پھر دوبارہ اسی چیز کو کہ یہ گمراہ جو اہل سنت والجماعت سے کے راستے سے جو لوگ ہٹے ہیں، کیوں ہٹے ہیں؟ فرمایا کہ ہم یہی کہتے ہیں جس چیز کا علم ہم پر مشتبہ کیا گیا، واضح نہیں کیا گیا، اللہ اس کو سب سے زیادہ بہتر جانتے ہیں، ہم یہی بات کہتے ہیں۔ تقدیر کا علم ہو گیا، اللہ تعالیٰ کی ذات کا علم ہو گیا، جو بھی چیزیں اس سب کا ہم کیا کہتے ہیں کہ ہمیں جتنی بتا دی گئی اس پر تو ہم ایمان رکھتے ہیں، لیکن اس کے اندر غور و غوص نہیں کرتے، گھستے نہیں ہیں، بلا وجہ کے جو ہے تحقیقات نہیں کرتے، بلا وجہ کے اختلافات نہیں کرتے، بلا وجہ کے جو ہے قلم اور زبان کو اس کے اندر جو ہے استعمال نہیں کرتے۔ دوبارہ آ کر بتا دیا یہ چیزیں بتانے کے بعد کہ یہ گمراہ فرقے یا جن کے اہل سنت والجماعت سے ہٹے کیوں ہیں، اس بنیاد پر مشتبہات کے اندر گھسے ہیں۔ آگے بات سمجھ میں؟ آگے فرمایا امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے وَنَرَى الْمَسْحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ فِي السَّفَرِ وَالْحَضَرِ كَمَا جَاءَ فِي الْأَثَرِ، ہم مسح علی الخفین کے قائل ہیں، مسح علی الخفین کو موزوں پر مسح کو جائز سمجھتے ہیں، سفر میں بھی، حضر میں بھی، اقامت مقیم ہونے کی حالت میں بھی، جیسا کہ حدیث میں آیا ہے۔ حدیث میں کیا آیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسح علی الخفین للمسافر 3 ایام ولیالیہا وللمقیم یوما ولیلۃ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسح علی الخفین کو جائز قرار دیا، یعنی مسح الخفین کی اجازت دی ہے مسافر کو 3 دن 3 رات، اور اس کو مقیم کو 1 دن 1 رات۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے کہ رخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسح علی الخفین للمسافر 3 ایام ولیالیہن وللمقیم یوما ولیلۃ اذا تطہر اذا لبسہما علی طہر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسافر کے لیے 3 دن 3 رات اور مقیم کے لیے 1 دن 1 رات کی اجازت دی جبکہ موزے کامل طہارت پر پہنے ہوں، یعنی وضو کر کے پہنے ہوں، یعنی حدث لاحق نہ ہو کوئی بھی، یعنی حدث اصغر بھی لاحق نہ ہو، اکبر کی تو بات ہی نہیں، حدث اصغر بھی لاحق نہ ہو، اس پر موزے پہنے ہو۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ادرکت
70 नफर मिन अस्सहाबत यरौन अल-मस्ह अल-खुफ़ैन, मैंने 70 के करीब सहाबा कराम को देखा जो मस्ह अल-खुफ़ैन को जायज़ समझते थे और वो जायज़ कहते थे। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते मा क़ुल्तु बिलमस्ह अल-खुफ़ैन हत्ता जाअ मिस्ल ज़ौइन नहारी, मैंने मस्ह अल-खुफ़ैन के जवाज़ का फ़तवा उस वक्त तक नहीं दिया जब तक कि दिन के तरह ये मसला मेरे सामने रोशन नहीं हो गया। दिन कितना रोशन होता है? फरमाया कि दिन की तरह रोशन हो गया। इतने सहाबा किराम और फिर ताबईन वग़ैरह से मनक़ूल है। फिर मैंने मस्ह अल-खुफ़ैन की बात की और इजाज़त दी है। रवाफ़िज़ जो है मस्ह अल-खुफ़ैन को नाजायज़ कहते हैं, वो इसको नहीं मानते। जी फरमाइए। छतरी वाला दोबारा बता दो, हसन बसरी के बाद। छतरी वाला अगर हसन बसरी वाला, अच्छा, हज़रत हसन बसरी फरमाते हैं रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं अदरक तो 70 नफर मिन अस्सहाबत यरौन अल-मस्ह अल-खुफ़ैन, कि मैंने 70 के करीब सहाबा किराम को देखा है जो मस्ह अल-खुफ़ैन के कायल थे। आरी बात समझ में है? इमाम अबू हनीफा क़ाल अबू हनीफा रहिमहुल्लाह तआला मा क़ुल्तु बिलमस्ह अल-खुफ़ैन हत्ता मा जाअ मिस्ल ज़ौइन नहारी, मैंने मस्ह अल-खुफ़ैन के जवाज़ की बात उस वक्त तक नहीं की, जवाज़ का फतवा उस वक्त तक नहीं दिया जब तक कि दिन की तरह रोशन नहीं हो गया ये मसला मेरे सामने। रवाफ़िज़ ने इस इख्तिलाफ़ किया है, रवाफ़िज़ का इख्तिलाफ़ है मस्ह अल-खुफ़ैन का, लिहाजा अहले सुन्नत वल जमाअत की ये निशानी है। मस्ह अल-खुफ़ैन अहले सुन्नत वल जमाअत की क्या है? हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से किसी ने सवाल किया कि अहले सुन्नत वल जमाअत क्या है, कौन है, इनकी अलामत क्या है? उन्होंने क्या फरमाया? अन तुहिब्बश-शैख़ैन वला तदअनल ख़तनैन व तरल मस्ह अलल खुफ़ैन, कि तुम शेखैन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों ससुर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ हज़रत उमर फ़ारूक से मोहब्बत करो और दोनों दामाद ख़तनैन हज़रत उस्मान गनी हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बुरा भला मत कहो, उनके ऊपर कोई तान तराज़ी मत करो और मस्ह अल-खुफ़ैन को जायज़ समझो। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह उनसे भी जब सवाल किया गया कि हम अहले सुन्नत वल जमात हैं, कोई अलामत, कोई निशानी जो लोगों, वैसे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दी, लेकिन लोगों को समझाने के लिए फरमाया नुफ़ज़्ज़िलुश-शैख़ैन, हम शेखैन को तमाम अंबिया के बाद तमाम इंसानियत पर फ़जीलत देते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों ससुर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और हज़रत उमर फ़ारूक को तमाम इंसानियत पर बादल अंबिया फ़जीलत देते हैं। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने व नुहिब्बुल ख़तनैन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों दामाद हज़रत उस्मान गनी और हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मोहब्बत करते हैं, हम लोग मोहब्बत करते हैं। व नरल मस्ह अलल खुफ़ैन, और हम मस्ह अलल खुफ़ैन के कायल हैं। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भी करीब करीब ये जवाब दिया, हज़रत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने भी करीब करीब ये जवाब दिया। तो अहले सुन्नत वल जमात के अलामत क्या है? अच्छा, मस्ह अल-खुफ़ैन का मसला आपने पढ़ लिया होंगे किताब तहारत के अंदर। जी, आपको पता होगा कि मोज़े कब पहने, किन मोज़ों पर मसा करना जायज़ है? सखीनैन, उनकी सिफत बयान की गई है। आजकल जो ये आम जुराबे स्कूल के ये पतले से मोज़े होते हैं ना, इनके ऊपर मसा जायज़ नहीं है। चमड़े के मोज़े हों उन पर, या आजकल एक कपड़े के ही इस तरह के मोज़े, मोटे मोज़े आ रहे हैं और वो जो है खड़े होकर उसके ऊपर जो जामिया रशीद वालों ने भी उसको पहन कर और चल कर देखा, उसके सिफ़ात का क्या उलमा किराम ने उसको मुशाहिदा किया, उसका इस्तेमाल करके देखा, उसके अंदर फटन वग़ैरह नहीं आती, उसके बाद उसके जवाज़ का फतवा दिया है, क्योंकि उनके अंदर सखीनैन वाली और मोज़ों की जो खुफ़ैन वाले हैं वो सब सिफत उसके अंदर पाई जाती हैं। जुराबों पर आजकल जो मसा जायज़ करार देते हैं, ये बिल्कुल ये जो लोग जायज़ करार देते हैं ना, गामदी और इस किस्म के लोग, ये बिल्कुल भी जायज़ नहीं है इनके ऊपर मसा। आ रही बात समझ में? चमड़े के मोज़े हों या ये कपड़े के एक आ रहे हैं, दुबई से आए थे ये मोज़े, दुबई से ही आए थे पहली दफ़ा जब मेरे सामने भी आए थे। इनको रखा तो ये खड़े भी रहते हैं, ये बहुत मोटे मोज़े, मोटे हों, आप वो सिफ़ात देखें। अच्छा, मस्ह अल-खुफ़ैन की मुद्दत कब से शुरू होगी? जब कामिल तहारत पर पहने। और जल्दी जल्दी फरमाइए।
जब कामिल तहारत पर पहने फिर जब वजू खुल जाए उसके बाद से। जब हदस लाहिक हो, कामिल तहारत पर पहनने के बाद जब हदस लाहिक हो, मुद्दत उस वक्त से शुरू होगी। लिहाजा मसा अलल खुफ़ैन ये हमारी अहले सुन्नत वल जमात की ख़ास अलामतों में से एक अलामत है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।